امیر علیہ صاحب سے کہ جیسے اگر آپ نے جو تکبیر کہنے کا فرمایا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھا لیے، اب الف کا الف شروع ہوا، اللہ اکبر، یہ را جو ہے نا یہ باندھ دیا اور پورا ہو گیا. یہ سب پریکٹس کرنی پڑے گی. ہم لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے، اس لیے وہ اور توجہ نہیں ہوتی تو رونگ نمبر لگتے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ یہ ناف کے نیچے زور سے تھوڑا زور دینا ہے. خیر اتنا زور کی کہیں بھی نہیں دینا ہوتا جو خشوع کے لیے رکاوٹ بنے، یہ تھوڑا دبا کے رکھنا ہے. تو یہ وسوسے غالباً یہ فرمایا کہ یہ نیچے سے دل کی طرف آتے ہیں، یہ وسوسوں سے یہاں مطلب یہ رکاوٹ بنے گا. اور ناف کے نیچے، یہ ناف یہ گول گول کچھ ہوتا ہے نا پیٹ پر، اس کو ناف بولتے ہیں. قیام میں پہلی رکعت میں تو ثنا اعوذ بسم اللہ یہ پوری پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورت پڑھنی ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں تو ثنا پڑھیں گے جب تک امام نے قراءت شروع نہیں کی. قراءت شروع کی تو اب نہیں پڑھ سکتے. اور اگر ہم پڑھنے لگے ہیں، ادھورا ابھی تو پڑھا ہے اور امام نے قراءت شروع کر دی تو واجب ہے کہ ہم اسٹاپ کر دیں اپنا پڑھنا. ورنہ یہ کہ اکیلے پڑھیں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے کوئی، اور اس طرح یہ کہ اپنی یہ رکعت اس طرح مطلب یہ قیام کی یہ ہوگی. پھر اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. اچھا یہ کھڑے ہونے میں جو اور تکبیرات جو کہی جاتی ہیں اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے، اور اس میں جو سنت ہے نا یہ اس پر عمل بہت میں نے دیکھا کہ نہیں ہوتا ہے عمل. امام صاحبان خاص کر توجہ فرمائے کہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، تو ان کا بھی عمل شاذ و نادر کسی کا ہو تو ہو اس سنت پر. تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، تو جب یہ یوں کھڑے تو اللہ اکبر کا الف نہیں بولنا ہے. اب یوں جانے کی پوزیشن بنتے ہی الف شروع ہو، اللہ اکبر، یہ پوری جب رکوع میں چلے گئے تو را یہ ختم ہو نا پورا. اللہ اکبر جو ہے نا یہ جانے کی جو بھی پوزیشن ہے اس میں اللہ اکبر پورا ہو. یہ نہیں کہ وہ رکوع میں جا کر وہ آدھا اکبر اکبر کہا یا اس طرح نہیں، را پورا ہو جائے اس پہ. میرے رکوع کو مت دیکھیے گا، یہ تو اونچا تھا اور سب کو بولتا پیٹ بیچ، تو میرے ٹانگیں اور یہ مسائل ہیں میرے، تو اس لیے اب وہ میرے سے وہ میں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں. تو حاجی امین ماشاءاللہ ابھی تک اس ایج کو نہیں پہنچے جس پر میں پہنچا ہوں. ایج کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور ویسے ہی ٹانگوں میں گھٹنوں میں مسائل لوگوں کے ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں. اللہ شفا دے، دعا فرمائے کہ میں پھر زمین پر باقاعدہ سجدہ کر کے آپ کو دکھا دوں. اس طرح مردوں کو یوں کرنا نہیں ہے، یہ یوں کرنا ہے کہ بالکل یہ اسٹیٹ میرا ہاتھ جا رہا ہے نا، نہیں کونی نکلنی نہیں چاہیے، بالکل یہ سیدھے ہوں. ادھر کا ہاتھ بھی بالکل سیدھا نہیں، اس طرح نہیں، وہ مضبوطی سے یہ جھک کر گھٹنوں کو پکڑیں گے نا ایک دم مضبوطی سے، تو یہ بالکل یہ دیکھیں دیکھو یہ پیٹھ اور یہ سر اونچے نیچے نہ ہو، گردن پیٹھ یہ سب ایک سیدھ میں ہو. پانی کا پیالہ رکھ دیں تو یہ پانی اس میں سے نہ گرے، بھرپور پیالہ ہو. تو اس طرح یہ ماشاءاللہ دیکھو پیٹھ بالکل بچھی ہوئی ہے، تو اس طرح یہ رکوع کرنا ہے. اکثریت کو رکوع کرنا نہیں آتا ہوتا، وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ بیچاروں کی کینچیاں ہاتھ کی بنی ہوتی ہیں، کسی کی سر آگے نکلا ہوتا ہے، کسی کی پیٹھ آگے پیچھے ہوتی ہے. تو یہ صحیح طریقہ یہ ہے. البتہ یہ کہ یہ سنتیں ہیں سب، ورنہ اتنا بڑھایا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو رکوع کا یہ ادنا درجہ ہے یہ ہو جائے گا رکوع. اچھا بعض لوگ ہاتھ جو ہے نا اپنا وہ یوں رکھتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ انگلیاں پھیلا دیں اور گھٹنوں کو پکڑ لیں وہ مضبوط. یہ اس طرح نہیں رکھیں، یہ جو ہے اس طرح جو رکھتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں، چار انگلیاں ایک طرف ایک انگوٹھا ایک طرف، اس طرح نہیں، بلکہ یوں. اور رکوع میں دیکھنا ہے، رکوع میں یہ پاؤں کے پنجوں کا جو اوپر کا حصہ ہے نا اس کی طرف دیکھنا ہے، یہ حصہ جو ہے نا اس پر نظر رکھنی ہے.
ये पूरा उंगलियों समेत, ये जैसा भी है ना कि पुश्ते कदम लिखा गलबन, यानी पाँव की पीठ, उंगलियों के बाद आएगी ना पीठ, पुश्ते कदम पर नजर रहे। माशाअल्लाह। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा होना है। जैसे ये उठने की पोजीशन जैसे ली, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हाथ जो है ना ये पूरा में सीधा हो गया तो मेरी आँख खत्म हुई। ये सुन्नत, ये बगैर प्रैक्टिस का नहीं आएगा, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकेले भी शायद मुश्किल होगा, एक आपका और मोहतसिब, एक दोस्त हो, साथी हो, इस्लामी भाई हो, मुबल्लिग हो, दोनों एक दूसरे से दुरुस्त करवा। आपको भी लगेगा मुझे मसाइल बहुत आते हैं, पूरी बाहर शरीयत घोल कर पी लिए, लेकिन जब तक मश्क नहीं करेंगे ना शायद ये नहीं आएगा। ये आएगा अल्लाह की तौफीक से, गौर करने से, सीरियस लेने से आएगा। लोग सीरियस नहीं लेते तो नहीं आता। जब ये रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो फौरन ये कपड़े जो है ना वो, हाँ, आगे या पीछे से नमाज में कपड़ा उठाना, इसको तो बाहर शरीयत में मकरूह तहरीमी लिखा है। मकरूह तहरीमी जो है ना नाजायज और गुनाह, इसके आसान मतलब ये है। मकरूह तहरीमी जहाँ भी बोला जाएगा तो वो नाजायज और गुनाह होता है, इस पर जहन्नम के अजाब की हकदारी है, इसलिए वो मकरूह तहरीमी अमल नहीं होना चाहिए। तो आगे से कपड़े उठाते, सजदे में जाते हुए यूं उठाते हैं कपड़े, चाहे एक हाथ से उठाया चाहे दो हाथ से उठाया, मकरूह तहरीमी हो जाएगा। ये उठाने नहीं है, यूं बस बगैर खींचे कपड़ों को जाना है। हम जब उठते हैं तो बाद औकात ये बिल्कुल सर भी ऊपर, आंखें भी ऊपर, हाँ। ये नहीं सब नॉर्मल हो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होंगे, वाजिब है सीधा खड़ा होना। कि बाद औकात क्या करते हैं, रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, यूं चले जाते हैं, तो ये भी वाजिब छूटेगा। ये करके और यूं करके, और हाँ यूं बस सीधे खड़े नहीं होते तो गुनाहगार होंगे कि वाजिब छूटा इनका। जब रुकू से उठने की पोजीशन लेने लगे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये खड़े हो गए तो ये हाँ पूरी हो गई, ठीक है ना। ये इसको तस्मीर बोलते हैं, तस्मीर। अच्छा, अब खड़े खड़े आपने कहना है रब्बना लकल हम्द, या कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो बेहतर है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये बेहतर है। ये खड़े खड़े कहना है, ये हिलते जुलते नहीं, रुकू में जाते आते ये पूरा क्या नहीं, पूरा ये खड़े खड़े कहना है। अब थोड़ा सा भी है ना, जब अल्लाह अकबर के सज्दे में जा रहे हैं ना, तो अलिफ उस वक्त शुरू होगी कि जब वो आपने थोड़ी पोजीशन ली सज्दे में जाने के लिए। अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।